پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی. اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا. وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی. 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی. بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا اور جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا تو وہ نوجوان استانی کے ساتھ اکثر ڈانس کرتا رہتا. وہ اس کے اچھے آداب اور شاعرانہ خیالات اور حسن مزاح سے بڑا متاثر ہوا. اسے اس سے محبت ہو گئی اور اس نے مانیا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. لیکن جب لڑکے کی والدہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ تو یہ خبر سن کر تقریباً بے ہوش ہو گئی. اس کے باپ نے شور برپا کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیا. یہ کیا؟ اس کا لڑکا ایک مفلوق الحال لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب تک وہ لڑکی بھی اس لڑکے کی طرف مائل ہو چکی تھی. چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتا چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا. اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا. اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہیں اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے. یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے. یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے. تمام نوکروں نے کہکہا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی. مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو. وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے یہ خواہش اپنے اندر محسوس کی کہ وہ اپنی محنت سے زندگی میں اتنی عزت اور اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا. یہ 1891 تھا. وہ پولینڈ سے پیرس آئی. اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی. وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی. اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں. جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی. وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی. اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی. وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی. جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ لیتی تھی. پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی. پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا. نقاہت کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی. لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی. وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی. ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے. اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی. وہ سائنسدان بھی اسی کی طرح مفلوق الحال تھا. شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے. اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے. یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی. تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں. اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا. یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا. لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا. مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے. انہوں نے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی. یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلیں. بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے لیکن وہ کام میں جتی رہی. اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی. 1902 میں مادام کیوری اور اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ امیر بننا چاہتے ہیں یا سائنس کی بے لوث خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تک یہ دریافت ہو چکا تھا کہ ریڈیم
कैंसर के इलाज में बेहद मुफीद साबित हो सकता है। रेडियम की मांग रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और उसे तैयार करने का तरीका दुनिया में फ़कत मादाम क्यूरी और उसके शौहर को मालूम था। वो अपनी ईजाद के हकूक़ किसी कंपनी के पास लाखों पाउंड में फ़रोख्त कर सकते थे, लेकिन मादाम क्यूरी ने अपनी ईजाद के इवज़ एक पाई भी कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह साइंस के जज्बे और मकसद के बरअक्स होगा। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। बाज़ लिखारियों के मुताबिक फिर एक वक्त वो भी आया कि उसके मुल्क पोलैंड से एक अमीर औरत लाई गई जो कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से नबर्द आज़मा करीबुल मर्ग थी। अपने मादरी मुल्क पोलैंड की इस औरत का इलाज उसकी दरियाफ्त से हो रहा था जो उसे तस्कीन बख्श रहा था। उसके कहने पर उस औरत के कैंसर का मुफ्त इलाज उसकी शख्सियत की तकमील कर रहा था। फरहत व इत्मीनान की तस्वीर बनी मानिया के सामने पड़ी ये औरत वही तो थी जिसने उसे पोलैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और मानिया तारीख में अपना नाम मादाम क्यूरी लिखवाती हुई आजिज़ी का पैकर बनी हुई थी। इकबाल ने ऐसे ही लोगों को देखकर कहा होगा कि अरूज याद में खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। आज पाकिस्तान के जवानों को भी अपनी सोच को बड़ा करना होगा, यानी मुल्क, कौम और इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाना होगा, ताकि हम भी जदीद इल्म में आगे बढ़कर ऐसे अजीम कारनामे सर अंजाम दें कि दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सकें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।